کو تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں، تو میں آپ سے پہلا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے قرآن پاک حفظ جب کیا، اس کو اپنے دل میں محفوظ کیا، تو یہ آپ نے عمر کے کس حصہ میں اس کا آغاز کیا اور کتنے عرصہ میں آپ نے یہ مکمل قرآن پاک اپنے دل میں محفوظ کر لیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کامران بھائی، آج آپ نے گفتگو کا موقع دیا. 7-8 سال عمر تھی میری جب میں نے حفظ شروع کیا تھا، اور سن 2002 میں میری تکمیل ہوئی. یہ 3 سال 1992 کی میری پیدائش ہے، یعنی جب میں حافظ بنا تو میری تقریباً عمر یہ اس وقت 10 یا 11 سال تھی، اور 3 سال کی مدت میں الحمدللہ میں نے تکمیل حفظ قرآن کریم کی. ماشاء اللہ. اور دوسرا سوال میں کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ قراء حضرات جب تلاوت فرماتے ہیں تو وہ مقامات کا خیال نہیں رکھتے، کچھ چیدہ چیدہ ہیں جو مقامات کا اور تجوید و قرات کا خیال رکھتے ہیں. آپ کو جب بھی سنا ہے، آپ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت لہجے کے ساتھ تلاوت فرماتے ہیں اور مقامات کا خاص خیال رکھتے ہیں. یہ بتائیں قاری صاحب کہ مقامات کے علاوہ تلاوت کرنا کیسا اور مقامات کا خیال رکھ کر تلاوت کرنا کیسا؟ مقامات دراصل قرآن کریم کے پڑھنے کے لہجے ہیں، یعنی اردو میں لہجے کہیں گے جن کو راگ کہتے ہیں آپ. قرآن کریم کے پڑھنے کے 7 لہجے ہیں، تو اس کے اندر پڑھنے کی یہ ہے کہ آپ اگر ایک آواز میں پڑھ رہے ہیں تو عموماً سننے والوں پر بھی بوریت طاری ہو جاتی ہے. مقامات میں آپ پڑھتے ہیں تو آپ جتنی لمبی قرات کریں گے تو سامعین پر اس کا اثر اتنا ہی گہرا جاتا ہے، ماشاء اللہ. اور وہ کسی بھی لمحے آپ کے سننے والے بور نہیں ہوتے، سامعین اس کا اثر قبول کرتے ہیں. مقامات کے اندر پڑھنا ایسے ہی ہے کہ آپ یعنی گاڑی کے ڈرائیور ہوتے ہیں، آپ یعنی کہیں بھی پھنس نہیں سکتے. واہ. آپ کو جہاں بھی موقع ملے گا آپ مقامات کے ذریعے وہاں سے نکل جائیں گے. تو مقامات کا پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو خوبصورت لہجوں میں پڑھنا، اور خوبصورت لہجوں میں پڑھنا دراصل آڈین کو بوریت سے بچانا ہے. اور مقامات میں پڑھنے والا آدمی بہت زیادہ گریپ کا مالک ہوتا ہے، اور اس میں پاکستان میں اس کا ٹرینڈ نہیں تھا شروع میں، لیکن ہمارے جو قرائے کرام، جو پاکستان کے بڑے شیوخ قرائے کرام ہیں، ان میں قاری ابراہیم کانسی اور باقی احباب نے یہ ٹرینڈ شروع کیا. الحمدللہ پاکستان میں لوگ اب اس کی طرف آ رہے ہیں، واہ. اور میں بھی الحمدللہ اس سلسلے میں اپنی کوششیں جاری قاری صاحب، رکھتا ہوں. مختصر وقت میں آخری سوال کرتا ہوں کہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ والدین اپنے بچوں کو پہلے سکول کی تعلیم دلواتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم اس کو مدرسے میں داخل کروائیں گے. کچھ احباب ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ پہلے مدرسے میں قرآن کی تعلیم حاصل کروائی جائے، اس کے بعد اسکول میں داخل کروایا جائے. تو ان دونوں میں کون سا راستہ پہلے یعنی بہتر ہوگا؟ پہلے سکول میں داخل کروایا جائے اور پھر قرآن پاک کی تعلیم حاصل جلدی ہو جائے گی، یا پہلے قرآن کی تلاوت، قرآن کی یعنی آیات بینات کو اپنے دل میں محفوظ کیا جائے، حفظ کیا جائے، اور پھر اس کی طرف آیا جائے، اسکول کی طرف؟ بہت اہم سوال کامران بھائی. عموماً لوگ مجھ سے آن دی ریکارڈ آف دی ریکارڈ یہ پوچھتے ہیں کہ اس معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے. تو جہاں تک میری اپنی ذات کا تعلق ہے اور جو میں نے تجربات کے ذریعے جو لوگوں کی نظیریں میرے سامنے ہیں، اس کے اندر تو سب سے بہتر یہی ہے کہ جب بچہ کم عمری میں ہو، ابتدائی 6-7 سال کی عمر میں، تو حفظ میں داخل کروا دینا چاہیے. جو اس وقت ذہن بالکل تازہ ہوتا ہے، فریش ہوتا ہے، اور بڑی تیزی سے وہ قرآن پاک کو قبول کرتا ہے. معصوم ذہن ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے، یہ دنیاوی دھندے اور مسائل نہیں ہوتے. آج کل تو جگہ جگہ موبائل ہیں، جب بچے موبائلوں کے اندر گھس جاتے ہیں پھر اس کے بعد ان کی ذہنی صلاحیت بھی وہ نہیں رہتی. تو سب سے بہترین عمر تو یہی ہے کہ آپ ابتدا میں ہی حفظ کر لیں، اور اس وقت کا حفظ کیا ہوا تادیر لمبا یاد بھی رہتا ہے اور اس کے اثرات بھی دیر پا ہوتا ہے. ماشاء اللہ، اللہ آپ کو جزا دے. میں قاری صاحب آپ سے آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کی اس ٹرانسمیشن میں آپ کون سی آیات کا انتخاب کر بیٹھے ہیں اور کون سی آیات سے آپ آغاز کرنا چاہیں گے؟ میں چاہوں گا کہ سورۃ الرحمن کی سبحان اللہ، آیات کی تلاوت کروں سبحان اور اس کو اللہ. مقامات جی کے بسم اندر اللہ، پیش کروں. آغاز کیجیے. الہی جب تک بدن میں جان رہے، دعا یہ ہے کہ لب پہ صدا تیرا قرآن رہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.